اور بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹس، بہت ہی خوبصورت ہمارے مستقبل کی معمار لڑکیاں، اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے اتنا وارملی مجھے ویلکم کیا، بہت انداز میں میرے پہ پھول نچھاور ہوئے۔ عادل صاحب مجھے کہیں کہ وہاں چلو، میں نے کہا وہاں کیا کرنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کچھ وہ ایک ارینجمنٹ کی ہوئی ہے، اوپر سے پھول گرنا شروع ہو گئے۔ یہ بچے بھی پھول ہیں اور یہ ہمارے مستقبل کے پھول ہیں۔ جس ملک کے اندر پھولوں کی خوشبو ہو، رنگوں کی برسات ہو، اس ملک کو زوال نہیں آیا کرتا۔ پاکستان نور کی مانند ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں آتا۔ انشاءاللہ تعالی ابھی اسٹیج سے کہا گیا کہ وائٹ کوٹ سیریمنی تھی، اسی طریقے سے بتایا گیا اسٹیج سے کہ عشق دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، عشق ہوتا ہے دوبارہ۔ عشق کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ جب ہم آپ لوگوں کی عمروں میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ عشق کے کیا اور معیار ہوتے ہیں، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری عشق کے معیار فرق ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اپنے وطن سے عشق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے نظریے سے عشق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے دین سے عشق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے پروفیشن سے عشق ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اپنی قوم سے عشق ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی سارے عشقوں کو اگر اکٹھا کر لیں تو ایک حمید گل بنتا ہے۔ اور یقیناً یہ میرے لیے ایک نہایت فخر کی بات ہے کہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جس کو یہ تمام عشق جو ہے وہ نصیب ہوئے، لیکن اس عشق کے نتیجے میں نے یہ سیکھا کہ اب مجھے اس عشق کی داستان کو آگے بڑھانا ہے، آپ تک پہنچانا ہے۔ پاکستان کو مایوس کہنے والے لوگ، نا امیدی کے اندر بتانے والے، یہ بھی کہا گیا کہ شہر سارا تو ہمارا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سارا شہر کیا، سارا ملک ہمارا ہے، نوجوانوں کا ہے، پاکستان کا ہے، آپ کے لیے بنایا گیا ہے پاکستان، مستقبل بیٹھا ہوا ہے پاکستان کا ہے۔ کون کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آپ سب کا پاکستان ہے، سب کا پورا شہر، پورا کا پورا پاکستان؟ بلکہ یہ دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے، تخلیق کی گئی ہے۔ یو آر ایٹ دی ٹاپ آف دا ورلڈ۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے چند بنیادی ضروریات کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ کیا بحیثیت انسان ہم اپنا وہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا بحیثیت پاکستانی ہم اس منزل کو پانے کی کوشش میں کر رہے ہیں، اور کیا ہمیں یہ منزل معلوم ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے؟ یہ ہے سوال۔ کیونکہ پاکستان کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا گیا۔ جس منزل کا تعین ہم نے 1947 میں کیا، اسلامی فلاحی خود مختار ریاست، جہاں حفاظت، کفالت اور عدالت کا نظام ہوگا، جو دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے بنایا گیا، بذریعہ شمشیر نہیں بلکہ بذریعہ تدبیر۔ اور جہاں پاکستان کو شمشیر کی ضرورت ہوئی، اپنے سے کئی گنا بڑا سپر پاور، جس کے لیے کہا جاتا تھا روس جیسا ریچ جہاں چلا جاتا ہے وہ کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، اسی روس کے پاکستان نے، اور یہ میرے والد کو اعزاز حاصل ہوا کہ 16 ٹکڑے کر کے 6 اسلامی ریاستیں بنا دی۔ Who says کہ ہم ویک ہیں؟ ہم تو ایک بڑی زبردست طاقت ہیں، عالم اسلام کی واحد سپر پاور۔ دنیا کے اندر 280 نیوکلیئر بم ہونے کے حساب سے ہم اسرائیل سے آگے ہیں، ہم دنیا کے چوتھے نمبر کی سپر پاور ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک طرف اگر اس کے محل و وقوع کو دیکھا جائے تو ایک طرف آپ کو
साउथ ईस्ट एशिया के ह्यूमन रिसोर्सेज नजर आते हैं, दूसरी तरफ आपको नजर आता है गल्फ के ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज नजर आते हैं, और तीसरी तरफ जो है वो आपको सेंट्रल एशिया के नेचुरल रिसोर्सेज नजर आते हैं जो दुनिया में 90% हैं। 90% ऑफ वर्ल्ड एंटायर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो इस खित्ते में मौजूद हैं, और पाकिस्तान उसके दरमियान में, उसके संगम पे बैठा है। पाकिस्तान उनको खटकता है, पाकिस्तान से वो घबराते हैं। उनको ये अंदाज़ा हो चला है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है, फौजी ताकत है, जवानों की ताकत है। 68.4% जो है वो 30 इयर्स बिलो हैं, और पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान जैसे मुल्क के साथ बराबरी की सतह पे बात करता है। रूस से टक्कर लेता है तो टुकड़े कर देता है, ISI बनाता है तो दुनिया की नंबर 1 बना देता है। स्क्वैश के अंदर नंबर 1 आ जाते हैं, क्रिकेट के अंदर नंबर 1 आ जाते हैं, हॉकी में, स्नूकर में दुनिया के नंबर 1 आ जाते हैं। और जहां कभी कोई और बात आती है, जहाज के अंदर भी नंबर 1 आते हैं, और कभी कभी हमारे पता चलता है कि अफीम बेचने में भी नंबर 1 आ जाता है। लेकिन इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इसका मतलब है कि कितनी डाइवर्सिटी है, कितना पोटेंशियल है इस मुआशरे के अंदर। और स्टार्स एकेडमी टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तालीमी इदारे हैं, वो यही आपके अंदर एक ऐसा इंसान पैदा करना चाहते हैं जिसका मकसद दुनिया में नंबर 1 मस्बत सतह के ऊपर हो, मनफी सतह के ऊपर नहीं। एक आइडिया होता है, पाकिस्तान एक आइडिया था। And I tell you, my dear colleagues and fellows and young generation of Pakistan, that there is nothing greater than the idea whose time has come. And by God, la ilaha illallah, Pakistan time has come. पाकिस्तान का वक्त आ गया है। पाकिस्तान एक ऐसा नजरिया है जो बाकी तमाम दुनिया के नजरियात को डोमिनेट करता है। वो बता देता है कि हम नहीं है कोई, ला इलाहा नहीं है कोई मा सवाए अल्लाह के, और हम किसी से ताबे नहीं हो सकते। हम वो लोग हैं जो पहाड़ों के सीने चीर देते हैं। पाकिस्तान आखिर क्या वजह है कि दुनिया की इंटरनेशनल न्यूज़ का रोज़ाना हिस्सा होता है? आप में से कितनों ने ऑस्ट्रेलिया, बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया की खबर कभी सुनी है? महीने में कोई एक आध खबर आती है। इतना बड़ा कनाडा, कोई खबर आपने महसूस की? वो दूसरे जितने मुमालिक हैं उनकी खबर भी नहीं आती। पाकिस्तान है रोज़ाना। आज अमेरिका का वो वक्त आ गया है कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान से मशरूत हो गए हैं। अमन मशकें होती हैं बहरी, तो दुनिया की तमाम मुमालिक आके पाकिस्तान की बहरिया के साथ खड़े हो जाते हैं। यह है पाकिस्तान। एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फैसला करता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दरमियान में जब मामला हो रहा था, सरहद पार करते हैं अब्दुल कदीर खान, और ये किस्सा उन्होंने खुद बताया मुझे कि यहाँ जब बॉर्डर के ऊपर आए तो हिंदुस्तानी सिपाही ने उनसे एक पेन जो उनके वालिद ने उनको पास होने पे गिफ्ट किया था, वो पेन उन्होंने उससे कहा कि ये दे दो मुझे। मैंने कहा ये मेरे वालिद ने तोहफा दिया है मुझे पास होने का, ये मेरे लिए बहुत, इसकी एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, ये ना लो। उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा मैं तुमसे बदला लूंगा, पेन तो तुम ले लो लेकिन मैं बदला लूंगा। उन्होंने कहा जाओ जाओ अपना काम करो। बदला लेने वाला आया और फिर डॉक्टर कदीर खान ने वो बदला लिया कि आज हिंदुस्तान कहता होगा कि इसको पेनों की फैक्ट्री दे देते लेकिन इससे पेन ना लेते। इसने बदला बड़ा खतरनाक लिया। कहता है रेला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। ये पाकिस्तान को आपके लोगों ने, एक ख़ास सोच ने तकसीम दर तकसीम के अंदर डाल दिया गया। सियासी फ़िरकावारियत हुई, मजहबी फ़िरकावारियत हुई। कौम को जोड़ने की बात किसने की? ईमान इत्तेहाद तंजीम की किसने बात की? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह। पाकिस्तान एक मिस्टर ने बनाया था, और वो ऐसा मिस्टर था कि उसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान की तख्लीक की। पाकिस्तान इज अ स्क्वायर पेग इन द राउंड होल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हम दुनिया के निज़ाम को चैलेंज कर बैठे हैं।
ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم میں یہ پوٹینشل، یہ صلاحیت موجود ہے. یہ ہمارے جو عوام کے لوگ ہیں زبردست قسم کے. دنیا میں مجھے بتائیں کتنے ممالک ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی اس قسم کی جنگ کو جو ہے سہا ہو، جن کے پڑوس کے اندر سپر پاور آئی ہو، ذلیل ہو کے 2 دفعہ رسوا ہو کے واپس جا چکی ہو. پاکستان کے اوپر جو ہے دہشت گردی ہوئی، پاکستان کے اندر بم دھماکے ہوئے، پاکستان کے اندر معاشی مشکلات ہوئیں. یہ ملک کھڑا ہے الحمدللہ، یہ جوان کھڑے ہیں، یہ پاکستان کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اب کی بار جوان سرکار ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اب کے بار کچھ اور ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگا جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. نظریہ پاکستان کو مکمل کرنے کا وقت آ گیا. اور دنیا کے اندر کسی اور ملک میں، ابھی دبئی کے اندر کچھ عرصہ قبل دھماکہ ہوا تو شام تک دبئی خالی ہو گیا تھا. بڑی بڑی فراری گاڑیاں اور رولز رائس اور مرسیڈیز گاڑیاں جو تھیں وہ لوگ ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے جو ہے وہ جا چکے تھے اپنے ممالک میں. وہ کیا لڑیں گے ہم سے، وہ تو پٹرول پمپ کی حیثیت ہیں. پاکستان ملک ہے، یہ قوم ہے، وہ ہمارے سامنے کیا کھڑے ہوں گے؟ یہ بھارت جو آئے دن روزانہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ 2.5% کو مسلط کیا جا رہا ہے پورے بھارت کے اوپر. یہ بھارت مودی یہ کل کو ہمارے سامنے جو ہے بات نہیں کر سکتا تھا. یہ تو ذرا نم ہو مٹی تو یہ بڑی زرخیز ہے. لیکن اگر ہم کمزوری دکھائیں گے، اگر ہم اپنے اندر وہ غیرت نہیں پائیں گے، اگر ٹیپو سلطان اور بہادر شاہ ظفر کا راستہ تھا تو پھر کیا ٹیپو سلطان جو ہے وہ بیٹھ کے کیا کرتے؟ کیا وہ تقریر کرتے یا وہ تلوار کا راستہ اختیار کرتے؟ تو نوجوان دوستوں، تقریر سے نہ تحریر سے نہ ہی کسی سیاسی تدبیر سے کشمیر تو آزاد ہوگا طاقت اور شمشیر اور نعرہ تکبیر سے. انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں گے. مت کسی کے اوپر رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سفارتی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، اور ضرورت پڑی تو بازو شمشیر سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. کشمیر جو آزاد ہوا تھا یہ جہاد کے ذریعے ہوا تھا. ہمارے پشتون قبائل گئے تھے، ہمارے وزیر اور محسود قبائل، انہوں نے حکم قائد کے مطابق اس کشمیر کو آزاد کرایا تھا. اور آج کیا وجہ ہے؟ طاقت کبھی بھی جو ہوتی ہے اس کی کمزوریاں جو ہوتی ہیں وہ ہتھیاروں میں نہیں ہوا کرتی. کمزوری کبھی بھی ہتھیار میں نہیں ہوتی، کمزوری یہاں دل میں ہوتی ہے. ہو صداقت سے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. علامہ اقبال، قائد اعظم، عزیز بھٹی شہید، شبیر شریف شہید اور لالک جان شہید، یہ شہیدوں کی دھرتی ہے. تم کتنے خون مانگو گے؟ خون تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب قربانی تمہاری ہوگی. اب ہم قربانی نہیں دیں گے. اس نظام کی بھی قربانی کرنے پڑے گی، اور پاکستان سے جو ٹکرائے گا خدا کی قسم پاش پاش ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے یہ سوچ لیا، مغرب نے اور پاکستان کے دشمنوں نے یہ سوچ لیا کہ ان کو اندر سے تقسیم کرو، ان کو فرقوں میں بانٹ دو. فرقوں کے متعلق آپ لوگ نوجوان ہو، آپ کے ساتھ بات کرنے کا مزہ آتا ہے. سوال جواب بھی ابھی کریں گے، مزہ آئے گا. فرقوں کے اندر بانٹا گیا، ہم اس فرقے سے ہیں، ہم اس فرقے سے ہیں، ہم اس مسلک سے ہیں، ہم اس مسلک سے ہیں. دین کیا خطبہ حجۃ الوداع کے دن مکمل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا؟ آواز نہیں آئی. کوئی شک ہے؟ کتنے فرقے تھے اس دن؟ کون غلط ہے، ہم یا وہ؟ بس here you are، آنسر آپ کے پاس آ گیا. اس لیے ہمیں اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں تو آپ لوگ بدل دیں تقدیر انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی تدبیر سے، جس کا ذکر ہوا یہاں اسٹیج سے، ہم اپنی تدبیر سے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے عمل سے، اپنے فکر سے اپنا بدلہ لیں. ڈاکٹر قدیر خان کی طرح بدلہ لیں. پڑھائی کے اندر، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں، اپنے اخلاق میں قہاری، غفاری، قدوسی، جبروت بنے.
یہ عناصر مل کر ایک پکا مسلمان بنائے گا. مسلمان تو بڑا زبردست لفظ ہے. مسلمان جو ہو جاتا ہے اس کو تو پھر صرف اللہ سے ڈر ہوتا ہے. وہ ایک سجدہ صرف کرتا ہے, باقی سجدوں سے جو ہے آزادی مل جاتی ہے. ہماری قوم کو خوف سے نکلنا پڑے گا, ہماری بچیوں کو خوف سے نکلنا پڑے گا, ہمارے بچوں کو خوف سے نکلنا پڑے گا. اٹھا کے توڑ دیں ان زنجیروں کو جو آپ کو غلامی کے اندر جکڑ دیتی ہیں. ہم آزاد پیدا ہوئے تھے اس پاکستان کے اندر, میں اور آپ آزاد پیدا ہوئے تھے. مجھے ان غلاموں کی غلامی قبول نہیں جو ان کے آقا امریکہ اور یورپ میں اور سعودی عرب میں اور دیگر ممالک میں بیٹھے ہیں. مجھے آزادی چاہیے, اس نظام سے آزادی چاہیے ہے. پاکستان ایک برتر نظریے, ایک برتر مقصد کے لیے پیدا ہوا. ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنا ہے. ہمیں ماننا ہے کہ کوئی اور ذات نہیں ما سوائے اللہ کے. لا الہ جب کر دیں گے, نفی کر دیں تمام نظاموں کی, اور پھر ریولوشن کا بعد ایوولوشن کا پروسیس, الا اللہ کا پروسیس بعد میں شروع ہوتا ہے. بہرحال ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے من حیث القوم کہ کیا ہم نے اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے. کیا ہمارے بعد آزاد ہوئے ممالک ہم سے آگے نہیں نکل گئے؟ کیا چینی قوم جو کل تک ان کو اوپیم ایٹرز کہا جاتا تھا, آج وہ ہمارے اوپر ہم سے سبقت نہیں لے گئے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پہلا 5 سالہ معاشی منصوبہ چین نے اور ساؤتھ کوریا نے منو ان پاکستان کا استعمال کیا, اور آج وہ دنیا کی نمبر 1 معیشتوں میں شمار کیے جاتے ہیں؟ پاکستان کہاں کھڑا گیا؟ نظام عدلیہ, ہمارا نظام عدلیہ خود معزز چیف جسٹس کہہ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ عام آدمی کو انصاف دینے میں ناکام رہا. جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں امن نہیں آئے گا, اور جہاں امن نہیں ہوگا وہاں خوشحالی نہیں آئے گی. زمانے ایک جیسے رہتے ہیں, لوگ تبدیل ہوتے ہیں. زمانہ تب بھی سمم بکمن امیون فہم لجرجون کا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسی طاقت کو دریا برد کرنے کے بعد جب ابھی پہاڑ پہ گئے تو لوگوں نے پیچھے بکرا جو ہے بچڑا جو ہے وہ بنا لیا, اور اس کے بعد بھی زمانہ ہوا, آج بھی یہی ہے. حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ کیا کیا معجزات تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا اور کہا مانا کہ یہ سچا نبی ہے, لیکن ہم اس کے خلاف جو ہے وہ لڑائی کریں گے. لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ آج بھی ویسا ہی کھڑا ہے, کیونکہ ہمارے لوگ ابھی بھی سمم بکمن ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کھاتا ہے پر لگاتا تو ہے. جہاں ہم لیسر ایول پہ سیٹل ڈاؤن کرنا شروع ہو جائیں. نوجوانوں, خرد کو غلامی سے آزاد کرو اور اپنے آپ کو پیروں کا استاد کرو. یہ ہے ہمارا مقصد. ہم کہتے ہیں ہے تو 10% لیتا, لیکن یاروں کا یار ہے اور ابھی زندہ ہے. ہم کہتے ہیں کشمیر کا سودا ہو گیا, لیکن کیا کریں ہینڈسم تو ہے. اگر قرآن کے اندر لیسر ایول پہ کمپرومائز کرنے کے لیے ہوتا تو ہم جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رمی ایک عمل ہے جس کے اندر آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. وہاں ایک چھوٹا, درمیانہ اور بڑا شیطان موجود ہے, اور چھوٹے شیطان کو اگر لیسر ایول پہ کمپرومائز کروانا ہوتا تو چھوٹے کو 2, درمیانے کو 5 اور بڑے کو 7 کنکری پڑتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گناہ اور جو ایول ہے وہ ایک جیسا ہے, اس لیے 7 کنکریاں سب کو کیا جائے. پلیز ڈو ناٹ سیٹل ڈاؤن آن لیسر ایول. مت کمپرومائز کریں. ہم کمپرومائز کر کر کے یہاں پہنچ گئے ہیں. اٹھا کے پھینک دیں اس نظام کو. جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اٹھو میرے جوانوں, تمہارا مستقبل ہے. پاکستان is waiting for you. There is nothing greater than the glory to fight fearful odds. There is no greater glory than to fight fearful odds for the honor of your country and the glory of God. ہمیں پاکستان کی وہ شناخت, وہ مقام, وہ عزت, وہ آبرو, وہ حمیت, وہ غیرت واپس لانی ہے.
جو ہم سے چھین لی گئی۔ مغرب نے دیکھا کہ ان کو بے اہمیت کر دو، ان سے ان کی شناخت لے لو، ہم سے ہماری شناخت چھین لی گئی، ہمارے سے ہماری پاکستانیت چھین لی گئی، ہمیں پاکستانی جھنڈے کے بجائے مختلف جھنڈوں کے اندر تقسیم کیا گیا، ہمیں لا الہ کی بنیاد کے اوپر بنانے والے پاکستان کو مختلف جگہوں پہ مسالک کے اندر بانٹ دیا گیا، تقسیم در تقسیم۔ ہندوستان کا وہی فارمولہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول انگریز نے کہا تھا، وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول چلتا رہا۔ یہ ہندوستان کی مجال تھی۔ یہ انڈیا جو پاکستان کے اوپر ڈرتا تھا، آج بھی فلمیں بناتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، پاکستان کا کبوتر چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں آئی ایس آئی نے کبوتر بھیج دیے۔ شرم نہیں آتی ان بغیرتوں کو؟ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اگلے دن انہوں نے بولا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جی ان کی ناک کے ساتھ جو ہے وہ کوکین لگی ہوتی ہے۔ جو بھی ہے، میرا ملک کا پرائم منسٹر ہے، میں نہیں مانتا۔ اگر غیر ملک میں بات ہوگی میں دفاع کروں گا۔ مودی جی، کل کو ہم آپ کو کہیں کیا یہ مہذب لگے گا کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ نے گائے موتر سے اپنی داڑھی جو ہے وہ رنگ کے آئے ہیں؟ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ کرنا ہوتا نا تو there is only one message for India۔ آج اس پوڈیم سے ایک میسج ہے، یہ بہت بات کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ I'll give you just one message۔ India, you better come up or just shut up۔ یا آ جاؤ یا پھر خاموشی سے چپ کر کے بیٹھے رہو۔ ایک دفعہ آؤ، پہلے آئے تھے جم خانے کی شکل میں، وہ اپنی گاڑی چھوڑ گیا 4 سٹار، وہ ابھی بھی میوزیم میں پڑی ہے۔ دوسری دفعہ آیا جہاز دے گیا، تیسری دفعہ آئے گا بس نہیں دھوتی اتار کے دے دے گا، یہاں ہم تو یہی کریں گے، ہم تو پاکستانی ہیں، پھر جب کچھ آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ یہ لڑیں گے ہم سے، یہ اسرائیلی لڑیں گے جن کا ایئر فورس چیف یہ کہتا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس جو ہے کم محدود تعداد کے اندر بھی ہم سے سپیریورٹی رکھتی ہے، ایئر سپیریورٹی۔ یہ ان کے تیجا جہاز، ہال تیجا، 40 سال بعد جہاز بنایا، 350 جہاز جو ہے وہ بنائے، وہ سب انہوں نے واپس کر لیا۔ انہوں نے کہا یہ پروجیکٹ ہی فیل ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان نے JF-17 تھنڈر بنایا، الحمدللہ یہ 20 سال کی محنت بھی نہیں تھی، 15 سال کے اندر ہم نے جہاز تیار کیا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں فروخت کر رہی ہے پاکستان۔ کون کہتا ہے پاکستان کی ناکامیاں؟ پاکستان کی ناکامیاں کون سی ناکامی ہے پاکستان کے اندر؟ الحمدللہ آپ ہندوستان میں جا کے دیکھیں، یہ آپ کے پڑوس کے اندر باہر تھڑے پہ سونے کے پیسے لیتے ہیں، اور بڑے گھروں کے سامنے، ٹاٹا برلا اور دیگر امبانیوں کے گھروں کے سامنے اگر آپ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں تو وہاں کرایہ میں لگاتے ہیں وہ کہ یہاں اچھے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے، AC کی ہوا آتی ہے۔ پاکستان میں کون کہتا ہے؟ ہم قوم ہیں ایک، الحمدللہ ہمیں اٹھنا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اصول ہیں رہنما۔ متحد ہوں، منظم ہوں، متحرک ہو کے ایک مزاحمت کا راستہ اختیار کریں، اور وہ مزاحمت ایسی جو اس نظام کو لے ڈوبے اور اپنے وطن کا ایک پتا بھی نہ ٹوٹے۔ کسی نے دھرنا دیا اپنی حکومت کے لیے، کسی نے دھرنا دیا اپنے مقاصد کے لیے، کسی نے کچھ۔ کیا کسی نے پاکستان کے آئین کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کرنے کے لیے، قرآن اور سنت کو بالادست قانون منوانے کے لیے دھرنا دیا؟ کیا کسی نے غریب کے حقوق کے لیے دھرنا دیا؟ کیا کسی نے دھرنا دیا کہ بجلی کے ریٹ مہنگے ہو گئے ہیں، پڑھائی جو پاکستان کے آئین کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ہر خاص و عام کو بلا تفریق جو ہے مفت فراہم کی جائے گی، کیا دی؟ کیا یہ آئین شکنی نہیں ہے؟ روزانہ آئین توڑتے ہیں، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یہ صرف چال بازیاں ہیں، آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا۔ ایک قوم، ایک ملت بن کے we have to rise as a nation. United we rise and divided we fall. ہمیں تقسیم کر کے مارا جا رہا ہے۔ باخدا جتنا پوٹینشل اس کنٹری کے اندر ہے، یہی کی عرفہ کریم تھی، یہی کی وہ لڑکی ابھی جو پوری دنیا میں ACCA کے امتحان کے اندر نمبر 1 آئی، لیکن ہمارے میڈیا کو یہ خبر جو ہے وہ راس نہیں آئی، بیکاز وی ہیو اے سولڈ آؤٹ میڈیا۔
I appreciate bold media but I hate sold media. یہ بکاؤ میڈیا ہے. ان کو امریکن خود امبیسڈر جو ہے رچرڈ اولسن نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ اقرار کیا کہ yes we have given $320 million to Pakistan media for perception management. پرسپشن کی مینجمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے میڈیا کو پیسہ دیا. یہی جو آپ کو ڈیوائیڈ کر دیا, آپ کی سوچوں کو جو ہے وہ خراب کر کے رکھ دیا. لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے. لیٹس ایڈمٹ دیٹ دس سسٹم ہیز فیلڈ. ریئلائزیشن باقی ہے. یہ سسٹم نہیں چلے گا. نوجوانوں, آپ کا مستقبل ہے. تحریک جوانان پاکستان واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا مقصد جو ہے جوان نسل کو آگے لانا, ان کو قیادت ان کے ہاتھ میں تھمانا. اینڈ آئی کین سی لاٹس آف لیڈرشپ سٹنگ اوور ہیئر انشاءاللہ تعالی, جن کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہوگا, اور وہ پاکستان کے لیے کسی سودا کو نہیں قبول کریں گے. اپنی ذات کو, اپنے مقاصد کو ہمیشہ اپنے مشن سے جو ہے وہ آپ نیچے رکھیں. جب آپ اپنے ذات کو اپنے مشن پہ حاوی کر لیں گے, آخری بات کرتے ہوئے کہ اپنے اندر کوالٹیز پیدا کریں کہ ایک لیڈر میں کیا کوالٹی ہوتی ہے. چاہے وہ لیڈر پولیٹیکل لیڈر نہیں, کسی بھی زندگی کے لیڈر ہوتے ہیں. آپ اگر دستکاری اسکول کھولیں تو بھی لیڈرشپ ہوگی. اور وہ لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہیں کہ آپ کے پاس ایک پہلی بات, سب سے پہلے کہ آپ کے پاس ایک کاز ہو, ایک وجہ, پھر کمٹمنٹ اس کاز کے ساتھ ہو, پھر اس کاز کے اوپر عمل کرنے کی کریج ہو, اور اس کریج کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ کیریکٹر بنانا پڑے گا. جب وہ آپ کیریکٹر بنائیں گے تو آپ کو اس کے لیے کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کرنی پڑیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو یہاں کیریزماٹک پرسنالٹیز دی ہوئی ہیں. وہ کیریزما اس کے اوپر 4 چاند کا کام کرے گا. یہی وہ جگہ ہے جدھر سے غزوہ ہند نے شروع ہونا ہے. غزوہ ہند جو ہوتا ہے اس کے اندر کبھی مسلمان کو شکست نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے جب بندے وادی کے تمہیں پکاریں, سورہ نساء آیت نمبر 75, کہ جب لوگ تمہیں پکاریں, عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان, چیخ چیخ کے کہ اے اللہ ہمارا کوئی مددگار بھیج جو ہمیں ظلم کی وادی سے جو ہے نکالے, ہمیں آزادی دلوائے, اور اپنا کسی دوست کو بھیج. کبھی اللہ کے دوست کو شکست ہوتی ہے؟ اس لیے یہاں فیصلہ کر لیں. من حیث القوم we have to understand and we have to answer this question that how important is Kashmir to us? Is it as important as Islamabad, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ؟ جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہاؤ امپورٹنٹ از کشمیر ٹو اس, انشاءاللہ تعالیٰ اسٹار اکیڈمی سری نگر میں انشاءاللہ تعالیٰ میرا خطاب ہوگا. آپ تیار ہیں؟ جو تیار ہے وہ بتائے. ہمیں ایز اے نیشن انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا ہونا ہے. ایز اے نیشن ہم نے رائز کرنا ہے. پاکستان کو دنیا کا اس ممتاز مقام کے اوپر لے کے جانا ہے, بیکاز دا ورلڈ ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور اے سسٹم جو سوشل مانیٹری اکنامک جسٹس سسٹم فار دا مین کائنڈ ہو. دنیا کے پاس نظام ڈوب چکے ہیں. روس کے ٹکڑوں کے بعد روس کا نظام, کمیونسٹ نظام ڈوبا. امریکہ کا شکست اب جو سامنے آ رہی ہے اس میں امریکی نظام ڈوب رہا ہے. دنیا کو ایک سسٹم چاہیے, اور قرآن میں وہ سسٹم, اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے. دیز آر دا جسٹ دا برتھ پینگز آف دا سسٹم. یہ جو ایک تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اس تکلیف اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم دنیا کے لیے ایک نیا نظام دے کے کھڑے ہیں. اور دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان وہ کنٹری ہے جس کے اندر یہ ڈیلیورنس کا یہ معیار موجود ہے, جس کے پاس بہترین محل و وقوع ہے, جس کے پاس بہترین لوگ ہیں, جس کے پاس بہترین نوجوان نسل ہے. یہ ہے وہ قوم جس نے انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے پاکستان کے لیے اپنا وقف کریں گے, اور نوجوان کسی اور مسیحا کے انتظار میں نہیں بیٹھیں گے, بلکہ خود انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حصے کی شمع روشن کریں گے بجائے اندھیرے کو کوسنے کے. وما علینا الا البلاغ. پاکستان پائند آباد. یہ زندہ باد نہیں ہوتا,
میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے، لیکن پائندہ باد کا زندہ باد نہیں ہے پاکستان، غلط بات ہے۔ پاکستان اس لیے زندہ باد نہیں ہے کیونکہ زندہ ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے زندہ باد جن کو موت آتی ہے، اور میرا پاکستان ہمیشہ سدا سلامت رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔